أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فرمایا ذرا ان سے اس بستی کا حال بھی پوچھو جو سمندر کے کنارے واقع تھی. انہیں یاد دلاؤ وہ واقعہ کہ وہاں کے لوگ سبت کے روز یعنی ہفتے کے دن احکام الہی کی خلاف ورزی کرتے تھے. یہ کہ مچھلیاں ہفتہ ہی کے دن ابھر کر سطح آب پر یعنی پانی کے اوپر ان کے سامنے آتی تھیں اور ہفتے کے سوا باقی دنوں میں نہیں آتی تھی. یہ اس لیے ہوتا تھا کہ ہم ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان کو آزمائیں. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ ان کی نافرمانی سے پرہیز کرنے لگیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آخر کار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے اور باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کیے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا تو ہم نے کہا کہ بندر ہو جاؤ، ذلیل خوار ہو جاؤ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتا رہے گا جو ان کو بدترین عذاب دیں گے. یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں تیز دست ہے، یقیناً وہ درگزر اور رحم سے بھی کام لینے والا ہے. محترم سامعین، یہاں یہ واقعہ بیان کیا جا رہا ہے یہودیوں کے کچھ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور یہ کون تھے؟ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، مسلمان تھے. عبادت بھی کرتے تھے لیکن اللہ پاک نے ان کو چیک کرنے کے لیے، آزمانے کے لیے امتحان لیا کہ میرا کہنا مانتے ہیں یا نہیں مانتے. اس وجہ سے اللہ پاک نے امتحان لیا. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. 1 منٹ کے لیے سوچو، یہ نہ کوئی زنا ہے، نہ کوئی چوری ہے، نہ کوئی ڈاکہ ہے، ہاں جی، نہ کوئی غیبت ہے، مچھلی ہے،
اللہ کا دریا ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی نعمت ہے، وہاں سے کھا رہے ہیں، لیکن اللہ نے امتحاناً فرمایا کہ تم نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ اب 1 منٹ کے لیے سوچو، مچھلی کا کھانا گناہ نہیں ہے۔ میں یہاں یہ بات نہیں کر رہا، سمجھانے کے طور پر بات کر رہا ہوں۔ مچھلی اللہ کی نعمت ہے، مچھلی کا کھانا گناہ نہیں ہے۔ اصل اللہ کو ناراضگی کیا لگی تھی کہ میرا کہنا نہیں مانا۔ ناراضگی کیا لگی تھی؟ میرا کہنا۔ اگر مچھلی کا کھانا گناہ ہوتا تو ہمارے لیے حلال کیسی ہے؟ ہمارے لیے بھی حرام ہو جاتی۔ مچھلی حرام نہیں تھی۔ اگر مچھلی کا کھانا گناہ ہوتا تو اللہ پاک نے ہفتے کے دن منع فرمایا ہے، باقی ایام کے لیے اللہ خود فرما رہے ہیں کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے مچھلی کا کھانا گناہ نہیں تھا۔ گناہ یہ تھا کہ اللہ نے جس بات سے روک دیا ہے اس سے رکے کیوں نہیں۔ اس بات کو اٹھا کر آج کی جو حالات ہیں میں ان پہ فٹ کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات سمجھ لو۔ کچھ لوگ اپنی عقل سے کام لیتے ہیں، لیکن ایمان اس کو نہیں کہتے۔ ایمان اس کو کہتے ہیں جس بات سے اللہ نے منع کر دیا ہے اس سے رک جاؤ۔ جس بات کا حکم فرمایا ہے، عقل مانے یا نہ مانے اس میں تابع داری کر۔ قرآن پاک کے اندر آتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ فرمایا وہ ایمان والو، اللہ کا نبی جو تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ۔ لینے سے مراد یہ نہیں کہ بازار سے فروٹ لے کر دیے ہیں۔ لینے سے مراد، دینے سے مراد، روکنے سے مراد، یعنی شریعت کا جو معاملہ اللہ کا نبی تمہیں بتا رہا ہے، جس بات سے منع کر رہا ہے یہ کام نہیں کرنا، وہ کسی حالت میں بھی وہ کام جائز نہیں ہے۔ یہ کام نہیں کرنا کسی حالت میں بھی وہ کام جائز نہیں ہے۔ اور جس بات کے لیے حکم فرمایا وہ کام ہر حال میں ضروری ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ گانا بجانا، گانا سننا حرام ہے، لیکن ہم 12 ربیع الاول کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی آڑ میں ڈانس بھی کرتے ہیں، گانا بھی کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ فرمایا لعنت ہے ان لوگوں پر جو یہ کام کرتے ہیں۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اللہ کے نبی جو ہمیں جس بات سے منع کریں ہر حال میں وہ منع ہے۔ اب دیکھو، حالانکہ گانا بجانے سے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک گھر ہے شرفاء کا، شریف لوگوں کا، اس گھر کے اندر نوجوان بچیاں ہیں، اور ساتھ والے گھر میں اگر کسی نے گانا بجا لیا یا کیسٹ زیادہ آواز سے لگا لی، ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ خود اندازہ لگاؤ۔ یا کسی گھر کے اندر بیمار ہے، کوئی مریض ہے، وہ کسی کی بات سننا گوارا نہیں کرتا، لیکن یہ ڈھول، یہ دھمال، یہ گانا، شور شرابہ، اس کو کتنی تکلیف ہو رہی ہے۔ یعنی اس کے اندر تکلیف بھی ہے، اور ہم اس گناہ کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ وہ تو ایک عام بات تھی کہ اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن مچھلی نہیں پکڑنی۔ تو پیارے بھائیوں، حالانکہ دیکھا جائے تو وہ حرام نہیں، مچھلی حرام نہیں، صرف اللہ نے امتحاناً چیک کیا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا۔ تو وہاں 3 دھڑے بن گئے۔ کتنے؟ 3 دھڑے بنے۔ ایک دھڑا تو وہ بنا جنہوں نے کھلم کھلا کہا بس بھائی اللہ نے منع کر دیا،
اب ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کریں گے۔ ایک گروہ وہ بنا جنہوں نے کیا کیا، کہا کہ ہم اللہ کو بھی راضی کرتے ہیں اور اپنے نفس کو بھی راضی کرتے ہیں۔ انہوں نے چور دروازے نکال لیے۔ چور دروازے کیا نکالے کہ دریا کے ساتھ ساتھ انہوں نے گڑھے کھود لیے۔ جمعے والے دن رات کو وہ گڑھے کھود دیتے تھے، اور ہفتے والے دن مچھلیاں اتنی آتی تھی کہ دریا کے اوپر ایک فرش بن جاتا تھا۔ باقی 6 دنوں میں مچھلی ملتی بھی نہیں تھی، کوئی اکا دکا ملے نہیں تو ملتی بھی نہیں، لیکن امتحاناً ہفتے والے دن ایسے فرش بن جاتا، اور انہوں نے گڑھے کھود رکھے تھے۔ ہفتے والے دن کیا کرتے کہ وہاں سے دریا کو تھوڑا سا توڑ دیتے، جب پانی گہرائی میں آتا، گڑھے میں آتا، ان کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، پھر دریا کو بند کر دیتے، اور ہفتے والے دن پکڑتے نہ۔ جب اتوار کا دن آتا، اس گڑھے سے مچھلیاں نکال لیتے، کہتے اللہ سائیاں اساں تیرے آنکھیں لگے آئے، ہفتے تو نہیں نپی۔ سمجھ آئی؟ یعنی تو نے تو منع کیا کہ ہفتے کے دن نہیں پکڑنی، تو ہم نے ہفتے کو تو نہیں پکڑی، ہم تو اتوار کو پکڑ رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ہیلا نکالا، اور جو رک گئے تھے، ابھی آپ نے قرآن کی آیات بھی سنی ہے، جو رک گئے تھے انہوں نے ان کو لان تان کی، انہوں نے ان کو منع کیا، انہوں نے ان کو روکا، بھئی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا ہم ہیلا نکال رہے ہیں، ہم تو اتوار کو پکڑ رہے ہیں، ہفتے کو تو نہیں پکڑ رہے۔ کہا کہ یہ تم نے ذریعہ تو ہفتے کو بنایا تھا نا، یہ ہیلا بہانہ تو ہفتے کو نکالا تھا نا، تو ایک قسم کی گرفت تو وہی ہے، اس طرح کرنا بھی گناہ ہے۔ اور تیسرا گروہ ان میں وہ بھی تھا جنہوں نے جو روکتے تھے ان کو روکنے لگے، کیا کرنا ہے ان کو روک کر؟ چھوڑو پرے، یہ مریں گے، جہنم میں جائیں گے، تمہیں کیا ضرورت ہے دشمنی مول لینے کی؟ کتنے گروہ بن گئے؟ دوبارہ سمجھانے لگا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ان میں کتنے گروہ بن گئے؟ 3۔ پہلا گروہ کیا بنا؟ انہوں نے کہا بس اللہ نے منع کر دیا ہے، ہم پرہیزگار بن گئے، اب ہم قریب نہیں جائیں گے۔ دوسرا گروہ انہوں نے چور دروازے نکال لیے۔ تیسرا گروہ وہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم ہفتے کے دن بالکل قریب نہیں جائیں گے، اور جو کرنے لگ گئے ان کو وہ منع کر رہے ہیں، ارے بھائی یہ کام بھی نہ کرو۔ اور جو تیسرا گروہ تھا ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ جو یہ کام کرتے ان کو روکتے، الٹا ان کو روک رہے ہیں جو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ سمجھ آئی بات؟ الٹا ان کو روک رہے ہیں جو ان کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے۔ پنجابی میں ایک مقولہ ہے، ککڑ مٹی اڑاوے تو سر اپنے پاوے، تینو کے لوڑ۔ یہی وہ بات کرتے تھے، تمہیں کیا ضرورت ہے واعظ و نصیحت کرنے کی؟ اس کو نہیں پتا دوزخ میں جانا ہے، اسے نہیں پتا اللہ کی نافرمانی ہے، گناہ ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے منع کرنے کی؟ بس ان کو بتا دیا۔ یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں، اگر اس دور کو اٹھا کر آج اس زمانے میں لے آئیں، یہاں بھی وہی بات ہے۔ تمہیں کیا ضرورت ہے واعظ و نصیحت کرنے کی؟ لوگوں کو حلال حرام کا نہیں پتا، تم زیادہ تقریر کرنے والے ہو، تم زیادہ واعظ و نصیحت کرنے والے ہو، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آج کل ہر کسی کو حلال حرام کا پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ کس کو پتہ ہے؟ بس ایسے لوگ دعویٰ کر دیتے ہیں پتہ کوئی نہیں۔ پیارے بھائیوں، میں نے تفصیلی بات بتائی ہے، 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ
پرہیزگار بھی بن گیا اور ساتھ بعض و نصیحت بھی کر رہا ہے کہ یہ کام نہ کرو. اور دوسرا گروہ وہ جنہوں نے ہیلے بہانے نکال لیے یعنی اللہ کی نافرمانی کی. اور تیسرا گروہ درمیان میں وہ جو بعض و نصیحت کر رہے تھے ان کو منع کر رہے ہیں کہ تم ان کو بعض و نصیحت. بس اب میں دوبارہ ترجمہ پڑھ کے مختصر تشریح کرتا ہوں, توجہ کیجیے. فرمایا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اور انہیں یہ بھی یاد دلاؤ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو. یہ قرآن میں نے پڑھا ہے, ترجمہ کیا ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں ایک تو وہ گروہ جنہوں نے کھلم کھلا اللہ کی نافرمانی کی, اور ایک وہ گروہ جنہوں نے ان لوگوں کو منع کیا جو لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے. تمہیں کیا ضرورت ہے ان کو واعظ و نصیحت کرنے کی. اللہ پاک فرماتے ہیں ان کا حال بھی بیان کرو. میں حوالہ بھی دے دوں, یہ جی نامہ پارہ سورۃ اعراف ہے, آیت نمبر 184, آیت نمبر 184. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. پر میں انہیں یہ بھی یاد دلاؤ کہ جب ان میں سے ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے کہا تھا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ ہم یہ سب کچھ تمہارے رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں اور اس امید پر کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ اس نافرمانی سے بچ جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. آخرکار جب وہ ان ہدایات کو بالکل ہی فراموش کر گئے جو انہیں یاد کرائی گئی تھی, تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے. ہم نے ان کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے, باقی سب لوگوں کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا. کتنے گروہ تھے؟ 3. فرمایا جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے تھے ہم نے ان 3 گروہوں میں سے ان کو تو بچا لیا, ان کو تو, باقی سب کو ہم نے عذاب کی لپیٹ میں کر دیا. یہ قرآن حروف ہیں, ان کا ترجمہ میں نے کیا ہے. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک بستی کے اندر اللہ کا عذاب آیا, اس بستی میں ایک اللہ والا بزرگ بیٹھا ہوا تھا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے بزرگ بیٹھا ہوا تھا. فرشتوں نے کہا یا اللہ آپ کا حکم ہے کہ اس بستی کو الٹا دو, تباہ و برباد کر دو. تو یہاں یہ اللہ والا بیٹھا ہے, بزرگ بیٹھا ہے, یا اللہ یہ بھی زد میں آ رہا ہے. اللہ پاک نے فرمایا اس کو پہلے اٹھا کے پھینکو, اس کو پہلے اٹھا کے پھینکو. کیوں؟ اس لیے یہ خود اللہ اللہ کرتا ہے, لوگوں کو نہیں بتاتا. خود کر رہا ہے, لوگوں کو نہیں بتا رہا, اس لیے اس کو پہلے پھینکو. معلوم یہ ہوا اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں. ایک وہ لوگ جو برا کام کرتے ہیں وہ تو ہیں ہی برے,
اور ایک وہ لوگ جو خود عبادت کرتے ہیں لیکن لوگوں کو امر بالمعروف نہیں عن المنکر نہیں کرتے، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے، اللہ کو وہ بھی پسند نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں یہاں خود اندازہ لگاؤ، 3 گروپ بنے، تینوں میں سے جو واعظ و نصیحت کرنے لگا اللہ نے اسے تو بچا لیا، باقی سب کو عذاب کی لپیٹ میں گرفتار کر دیا۔ ان کے اوپر عذاب کیا آیا؟ ایک ہی آبادی ہے، ایک ہی محلہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے، آپس میں سارے رشتہ دار ہیں، لیکن جو واعظ و نصیحت کرنے والے تھے انہوں نے تعلقات توڑ دی۔ اگر تم باز نہیں آؤ گے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، لین دین کوئی نہیں ہے، وہ علیحدہ ہو گئے۔ اللہ کی شان، جب صبح اٹھے تھا تو ماموں کا گھر، تھا تو چاچو کا گھر، تھا تو نانے کا گھر، تھا تو خالہ کا گھر، رشتہ دار تو تھے نا، لیکن ان کے گھروں سے برتنوں کی آواز نہ آئی۔ انہوں نے کہا خیر تو ہے، ٹھیک ہے ہم ان سے بولتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اب صبح کے 10 بج چکے ہیں، ابھی تک انہوں نے ناشتہ بھی نہیں کیا، ابھی تک ان کے دروازے بھی نہیں کھلے، ابھی تک ان کے جو آپس میں چہل پہل بھی نہیں ہے، خیر تو ہے نا۔ جب دیواریں پھلانگ کر اندر آئے تو کیا دیکھا؟ وہ اندر جو انسان تھے وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے، وہ بندر اور خنزیر بن گئے تھے۔ فرمایا جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے، اور وہ جو رشتہ دار جو پرہیزگار تھے وہ ان کے پاؤں چاٹنے لگے، اور وہ زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے تھے، ہم جھوٹے تھے، ہم غلط تھے، ہم نے نافرمانی کی۔ وہ ادھر سے کہہ رہے ہیں ہم نے تمہیں روکا نہیں تھا کہ ایسا نہیں کرنا، اب دیکھ میرے ماموں تو نے یہ کر لیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ وہ سر ہلا کر کہتے ہاں ہاں بات تو یہی ہے، بول نہیں سکتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا ہے۔ آج کے حالات دیکھو، آج اللہ پاک فرماتے ہیں رشوت نہیں کھانی، لیکن ہم نے رشوت نہیں لی، لیکن رشوت کی جگہ سے ہم نے ہیلے نکال لیے۔ رشوت تو نہیں میں کھاندا، چاہ پانی تو دے جا، وہ کیا ہے؟ یہ رشوت تو ہے۔ خود اندازہ لگاؤ، پٹواری ہے چاہ پانی تو دے جا، تھانے دار ہے چاہ پانی تو دے جا، جج ہے چاہ پانی تو دے جا، پولیس والا ہے چاہ پانی تو دے جا، یہ جو چائے پانی ہے یہی تو رشوت ہے۔ میری باتیں ترس تو ہیں لیکن اپنے اندر جھانک کر تو دیکھیں، خود غور تو کریں ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، چونکہ ٹائم مختصر ہوتا ہے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو بندر خنزیر ہیں یہ وہی نسل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جس قوم کو اللہ عذاب دیتے ہیں وہ 3 دنوں کے بعد اس قوم کو اللہ لپیٹ دیتے ہیں۔ وہ جو لوگ تھے نا جو بندر خنزیر بنے تھے وہ 3 دنوں کے بعد وفات پا گئے تھے۔ آج کل ہم نے دیکھا ہے گلیوں کے اندر وہ جو آدمی بندر پکڑ کے گلیوں میں چلتا ہے لوگ اس کو پتھر مارتے ہیں، کس لیے؟ یہ ان کی شکل بدل چکی ہے، یہ وہی ہیں جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ فرمایا نہیں نہیں ان کو نہ مارو، یہ الگ اللہ کی مخلوق ہے، ان کا کیا قصور ہے؟ وہ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی وہ تو وفات پا گئے تھے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا